الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گزشتہ خطبے میں دعا اور پکار صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہونی چاہیے، اس عنوان پہ چند باتیں عرض کی تھیں۔ کچھ احباب نے ایک سوال اٹھایا
کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے جو غیر کو پکارتے ہیں، نظام زندگی تو ان کا بھی بہترین چل رہا ہے۔ جو اپنی مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ ذوالجلال والاکرام پر قناعت نہیں کرتے، غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، اور شاید بسا اوقات مالی اعتبار سے وہ موحدین سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہم آج کی اس مختصر سی نشست میں اسی سوال کا جواب انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، بنیادی قاعدہ اور اصول یہ ہے، انسان کا علم و فہم، اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ یہ غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے ویسا نہ ہو، جو کچھ اس نے سمجھا ہے حقیقت وہ نہ ہو۔ انسان کا علم و بصیرت اس میں غلطی اور کجی ممکن ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے قانون اور احکامات میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں، تو پھر یقیناً جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، دو آدمی ہیں، کسی چیز کے متعلق جھگڑا ہے، ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ ایک اپنے دلائل اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، لسان ہے، وکالت بہت بہتر کرنا آتی ہے، دوسرا آدمی کم گو ہے، وہ عدالت میں اپنا مقدمہ اچھے سے فائٹ نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا جو اپنی دلیل بہتر انداز سے پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ایک اصول دیا ہے پوری دنیا کو، میں بظاہر دلائل سن کے جس کے دلائل سے متاثر ہوا اسے فیصلہ دے دیا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس چیز پر اس کا حق ہے یا نہیں ہے۔ میرے فیصلے کے باوجود اگر یہ چیز در حقیقت اس کی نہیں ہے تو وہ میرے فیصلے کے باوجود جہنم لے کے جا رہا ہے، میرے فیصلے نے یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں کر دی، وہ لے کے تو جا رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسے، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ اس کی نہیں ہے تو جہنم لے کے جا رہا ہے۔ اب دوسری بات سنیں، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ مال بانٹ رہے ہیں، مجھے بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مسند شافعی میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک دفعہ مانگنے والے دونوں نوجوان تھے، صحت مند تھے، آپ نے نیچے سے لے کر اوپر تک ان کو دیکھا اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو گے تو میں تمہیں دے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کسی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ تم نے سوال کر لیا، میں نے تمہیں دے دیا، اگر تم اس کے حقدار نہیں ہو تو یہ تمہارے لیے جائز، دے تو دیا ہے، انہوں نے مانگا ہے، رسول اللہ نے دے دیا ہے، لیکن اگر تم اس کے حقدار نہیں ہو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوال ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے مانگا، اس کی تو ضرورت پوری ہو گئی، مسئلہ کسی کی ضرورت کے پورا ہونے یا نہ ہونے سے ثابت نہیں ہوگا، مسئلہ اس قانون سے ثابت ہوگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے غیر سے مانگنے کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی۔ اللہ کے نبی سے مانگا گیا، آپ نے دے دیا، دینے کے باوجود فرمایا یہ تیرے لیے جائز
بڑی سیدھی سی بات ہے. کوئی بندہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے, کیا وہ کھانا جائز ہے؟ اگر وہ کھانا جائز نہیں ہے تو غیر اللہ سے مانگنا کیوں جائز ہے پھر؟ اس نے ذبح کیا, ذبح ہو گیا, گوشت ہے نا, بسم اللہ ہے واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے, لیکن غیر کی رضا مقصود ہے, اللہ کی رضا مقصود کسی اور کے نام کا دیا ہے, حالانکہ تکبیر اللہ کے نام کی پڑی, لیکن کامن سینس کی بات ہے, ہر بندہ کہے گا یہ حرام ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں فرمایا اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, کسی چیز کی تخلیق میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کا شریک بنایا جاتا ہے, جن سے مانگا جاتا ہے, یہ تو خود مخلوق ہیں, اور جو خود مخلوق ہوتے ہیں ان سے دعا کرنا, ان کی عبادت کرنا جائز. وَإِن تَدْعُوهُمْ ہاں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, یہ ما فوق الفطرت کسی کی مدد کرنے پر قادر, جو مدد تحت الاسباب ہے, اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو معاونت کے اسباب ایک دوسرے کو مہیا کر دیے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ خاص ہے وہاں تک ان کی اپروچ نہیں ہے, یہ کسی کی مدد. قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون, غیر کی مدد کرنا تو دور رہا, یہ تو خود اپنی مدد کرنے پر بھی قادر. بہت ساری مثالیں ہیں. کیا مشکل کشا سمجھے جانے والے جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں یہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی؟ کیا ضروریات زندگی کے یہ محتاج نہیں ہوتے؟ اگر یہ سارے عوارض ان کے ہاں ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کریں؟ وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ, وہ تو ینصرون, وہ تو خود اپنی مدد کرنے پر قادر نہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو واہمہ ہے نا شیطان کی طرف سے, فلاں کے پاس گیا, اور ہمارے ہاں یہ داستانیں بہت معروف ہیں, کتاب و سنت کی دلیل کوئی نہیں دیکھتا, امر واقعہ بیان کیا جاتا ہے, بیٹا نہیں ہو رہا تھا میں فلاں کے پاس گئی تو وہاں سے بیٹا مل گیا, شفا نہیں مل رہی تھی فلاں کے پاس گئی وہاں سے شفا مل گئی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گھر والی کے متعلق پتہ چلا کہ یہ فلاں کاہن سے کوئی دم وغیرہ انہوں نے کروایا ہے. پوچھا کس لیے کیا؟ عرض کیا حضرت جسم کے اس حصے پر درد ہوتی تو میں نے یہ کروایا تو میں ٹھیک ہو گئی. قانون سمجھ لیجئے, فرمایا نہیں کروانا, آئندہ نہیں کروانا, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ کی توحید پر اس کا ایمان نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت کا وہ متبع نہیں ہے, اس کے پاس دوبارہ نہیں جانا. حضرت میں ٹھیک ہو گئی اس کے پاس جانے سے. فرمایا در حقیقت وہ تکلیف شیطان کی طرف سے تھی, شیطان نے تجھے اس تکلیف میں مبتلا کیا تھا اور پھر تیرے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس کے پاس جاؤ, وہ تیری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے. تو اس کے پاس چلی گئی, وہ ٹھیک ہو گیا, بیماری ہٹے نہ ہٹے, لیکن غیر شرعی رستہ اختیار کرنا جائز. بڑی سیدھی سی بات ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شراب پینے سے فلاں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, سور کھانے سے فلاں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. جن قوموں میں, جن مملکتوں میں حلال و حرام کا وہ معیار نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے, وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ کسی کمزور ترین ایمان کے حامل, بشرطے کہ ایمان ہو اس کے پاس, اس سے سوال کر کے دیکھیں کیا حرام چیز سے بیماری کا علاج کرنا ٹھیک ہے؟
حالانکہ ایک بے دین ڈاکٹر ہے لیکن اس کے پاس ڈگریاں بہت ہیں، اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، بڑا ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ حرام کھانے سے شفا ہو جاتی ہے، اس بیماری کا علاج فلاں حرام چیز میں ہے، ہم کیا دیکھیں گے اس سے شفا ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے اس سے کوئی غرض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، ہم نہیں کھائیں۔ یہ جو تصور ہے نا کہ فلاں سے مانگنے سے مل جاتا، دلیل نہیں دیکھی جاتی، علم نہیں تلاش کیا جاتا، رسول اللہ کی سیرت کو نہیں دیکھا جاتا، بس یہ سینہ بسینہ کام چلتا ہے۔ اور اس پہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کیا کہا؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے نبی آپ اعلان کریں میں رب کا آخری نبی اپنے نفس کے لیے بھی معمولی سے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرف و فضل کا حامل کون ہے؟ اللہ کی قسم ساری عزتوں کے مینار، فضیلتوں کی دستاریں، شرف و عظمت کے پہاڑ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آنے والے خاک ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ لیکن جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق بندگی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، ساری فضیلتوں کے باوجود معبود۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں از خود اپنے آپ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں سوائے اس کے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوتا تو زمانے بھر کی بلائیاں ساری میں جمع کر لیتا، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ کون بندہ ہے جس کے اختیار میں ہو تکلیف سے بچنا؟ اے چھوٹے دھیان سے بیٹھا کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلی صف میں بیٹھ کے آپ شرارتیں کر رہے ہیں، اسے بھی تنگ کر رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کے بس میں ہو تکلیف سے بچنا تو ممکن ہے کہ اس کی عقل بھی سلامت ہو اور وہ تکلیف سے بچ بھی نہ سکے۔ وما مسنی السوء، دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، لستکثرت من الخیر، زمانے بھر کی ساری برائیاں میں جمع کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کئی دن بھوک کا شکار رہتے، حدیث کی کتاب میں بھری پڑی ہیں اسے۔ 3 سال شعب ابی طالب میں قید رہے، طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سب جانتے ہیں، احد کے میدان میں جتنا زخمی کیا گیا سب کو معلوم ہے، اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، کٹے پھٹے جسموں کو دفن کر رہے ہیں، اور بیٹا گود میں دم توڑ رہا ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے آنسو رواں ہیں۔ لستکثرت من الخیر، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہوتے تو ان سارے نقصانوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور اختیار کے باوجود پسند کرتے تھے کہ حمزہ کے یوں ٹکڑے کیے جائیں رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر کو یوں دفن کرنا پڑے کہ کفن کے لیے چادر تک میسر نہ ہو، ابراہیم ابن محمد وہ گود میں دم توڑ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سانسوں میں چند سانسوں کا اضافہ نہ کر سکیں؟ اہلیہ محترمہ، روئے زمین کی سب سے عظیم ترین خاتون، جن کے بستر پہ آسمان سے جبریل قرآن لے کے آتا ہے، ان پہ کردار پہ داغ لگائے جائیں اور ان کی سفید اجلی عزت کی چادر پر چھینٹے اڑائے جائیں بد کردار ہونے کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان رہیں اور اماں جی
اس غم کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں اور پورے مدینہ منورہ میں مسلمان ایک انتہا درجے کے غم و حزن و ملال کا شکار ہو جائیں؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اللہ کی قسم بس میں ہوتا تو ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کسی بھلائی سے یا خیر سے پیچھے رہتے اور کسی تکلیف سے دوچار ہوتے۔ رخت سفر باندھا ہے، ارادہ کیا ہے، زاد راہ ساتھ لیا ہے، صحابہ کرام کی معیت میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ گفت و شنید ہوئی، صلح کا ایگریمنٹ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام دل گرفتہ ہیں، حلق کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے بس میں ہو مکہ مکرمہ تک پہنچنا، آپ نے ٹکٹ لیا ہے، پاسپورٹ اس سے پہلے سارا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے، آپ یہاں سے بیٹھیں اور بس میں ہے آپ کے پہنچنا، کوئی مسئلہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اور آپ جدہ سے واپس آ جائیں، آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں واپس حدیبیہ سے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی پوری زندگی اس بات پہ دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہ نفع حاصل کرنا تھا نہ تکلیف سے بچنا تھا، الا ما شاء اللہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے اختیار ہیں سارے، وہ میرا رب ہے، اس کے فیصلے ہیں سارے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو الجلال والاکرام کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کا الحاکمین نے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ ہاں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ اپنی امت کے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں، البتہ متنبع کرتے ہیں یہ کام کرو گے تو اس سے فائدہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو اس سے نقصان ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں نفع سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو جہاں جہاں اتباع نہیں کرتا وہاں وہاں نقصان اٹھاتا ہے۔ کتنی کلیئر اور واضح بات ہے۔ خاندان کو، اقربا کو، بڑے بڑے رشتہ داروں کے نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کر لو، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے مقدر میں جو لکھا ہے، جو اللہ کی طرف سے نفع نقصان کا فیصلہ ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تمہاری کوئی مدد، حتیٰ کہ لخت جگر سیدہ فاطمہ بنت رسول رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام لے کے مخاطب کیا، یا فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کیا کرو رضی اللہ عنہا، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں سے، وہاں سے آنے والے نقصان سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اگر ایک باپ، اور عام باپ نہیں ہے، انبیاء کے سردار، مرسلین کے امام، ختم نبوت کے تاجدار، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ، مقرب اور عزت دار باپ اپنی لخت جگر سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تیرے متعلق بھی نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جو دنیا کا مال و منال میرے پاس ہے اس کے متعلق سوال کرو، جو میں دے سکا تو میں دے دوں گا، لیکن جو فیصلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیار میں ہیں اس میں میری کوئی دسترس۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بچہ تھا، مجھے سمجھایا عبداللہ یہ بات سیکھ لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی تجھے کوئی نقصان، اور ساری دنیا جمع ہو کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کو منظور نہیں ہے تو دنیا تجھے کوئی فائدہ، یہ قانون ہے شریعت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ان کے جانور دنیا میں جن کے وہ مالک رہے ہوں گے، وہ انہیں روند رہے ہوں گے اپنے پاؤں کے ساتھ. بعض بکریوں کے مالک، ان کی بکریاں انہیں سینگوں سے مار رہی ہوں گی، اور یہ مجھے دیکھ کر کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ. بعض روایات میں اغثنی کا لفظ نہیں ہے، آواز دیں گے اللہ کے نبی ہمیں بچائیے. فرمایا میں وہاں کہہ دوں گا انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا قد بلغتک. میری ذمہ داری شریعت کے احکام پہنچانا تھا، میری ذمہ داری تمہیں آگاہ کرنا تھا، صحیح غلط سے متنبع کرنا تھا، تمہیں سکھانا سمجھانا تھا، وہ میں نے کر دیا. آج اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں سے میں تمہیں بچانے کی طاقت اور قدرت. اللہ اکبر. فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا. میں نہ اپنے لیے نقصان سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ ہی از خود اللہ کی ہدایت کے بغیر ہدایت پا سکتا ہوں. لن یجیرنی من اللہ احد. اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں میری کوئی پناہ گاہ نہیں. کون ہے یہ؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن اتارا اور قل کے لفظ کے ساتھ حکم کیا آپ امت کو سمجھائیں. عقیدہ یہ ہونا چاہیے، توحید اس کا نام ہے، منہج اور ایمان یہ ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. کوئی ایک بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں مجھے پناہ دے سکے. یہ سارے قصے ہیں. وہ روحوں کی پوری بوری تھی، وہ الٹا دی گئی اور سارے مردے زندہ کر دیے. بیٹا مقدر میں نہیں تھا، فلاں نے دے دیا. آگے آپ سب کہانیاں سمجھتے ہیں. یہ ساری داستانیں ہیں لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرنے کے لیے. جب قرآن یہ اصول بیان کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں کوئی پناہ گاہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سب سے آخر میں یہ دعا پڑھی. ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے نا اب دعا کرنے کا. ہم تو موبائل دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ سوتے ہیں. نہ وضو کیا، نہ ذکر کیا، نہ اپنے آپ پہ دم کیا، نہ آیت الکرسی پڑھی، نہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی، نہ سونے کی دعائیں پڑھی. پھر کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. فرمایا جو سونے سے پہلے سب سے آخر میں یہ کلمات کہتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک. اللہ میں نے اپنا نفس تیرے مطیع کر دیا. ووجہت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا. وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیا. والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی کمر تیرے سامنے جھکا دی. لا ملجا ولا منجا الا الیک، میری کوئی پناہ گاہ، میرا کوئی والی اور دستگیر تیرے علاوہ نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلتہ وبنبیک الذی ارسلتہ، میں اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کے بھیجا. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بستر پہ یہ سب سے آخر میں یہ دعا پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ اگر مر گیا تو اسلام کی موت مرے گا. اللہ کی قسم اس دعا کا ایک ایک لفظ ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے جھکانے کی تلقین کرتا ہے. لا ملجا ولا منجا الا الیک، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا، کوئی سنبھالنے والا، کوئی دستگیری کرنے والا. قرآن جب یہ کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان جب یہ کہتا ہے، تو یہ مشاہدات، یہ تجربات، ان کی کیا حقیقت ہے؟ آئیں دیکھ لیں اسے.
قرآن کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. جہاں سے مانگا جاتا ہے نا اللہ کو چھوڑ کے، لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہاں سے مل گیا. بیٹا کہیں سے نہیں ملتا تھا، نہ ڈاکٹر کے علاج سے افاقہ ہوا، نہ حکیموں کے پھکیوں سے کوئی فائدہ ہوا، نہ مولوی کے دم اور بتائے ہوئے اذکار سے کوئی فائدہ ہوا. فلاں جگہ پہ جا کے یہ کچھ کیا، دھاگا باندھا، ڈھیری پہ گئے، چڑھاوا چڑھایا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، بیٹا مل گیا. قرآن کہتا ہے نہیں، وہاں سے نہیں ملا. بھئی میں تو گئی تھی، مجھے تو ملا. پریکٹیکلی یہ ہے، قانون کچھ اور ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، نہ یہ سننے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. قیامت کے دن جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ سارے ان کا نام لے لے کے مانگتے رہے، یکفرون بشرککم، انکار کر دیں گے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. پھر ملتا کیسے؟ یہ $1,000,000 کویسچن ہے جو پچھلے جمعے بعض ساتھیوں نے مجھ سے کیا. ملتا ہے اور واقعتاً ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے، ہندو روئے زمین کا سب سے بڑا مشرک ہے. ہندو بیمار ہو تو شفا ملتی ہے کہ نہیں؟ وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے نہیں مانگتے. ان کے دیوی دیوتا بھگوان جو بھی ہیں ان کے اپنے سلسلے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اولادیں بھی مل رہی ہیں، بیماروں کو شفا بھی ملتی ہے، حاجت مندوں کی حاجت براری بھی ہوتی ہے. وہ تو اللہ سے نہیں مانگتے. اللہ اکبر. میرا خود اپنا ذاتی مشاہدہ ہے. ہمارے علاقے میں ایک برہمن ہوتا تھا، ہندو ہوتا، دم کرتا تھا. بڑی دور دور سے لوگ اس سے دم کروانے آتے تھے، اسے آرام آ جاتا تھا. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، وہ یہ چمبل وغیرہ اس کا دم کرتا تھا، جوتا لے کے زمین پہ مارتا تھا اور گالیاں دیتا تھا، غلیظ ترین گالیاں دیتا تھا اس بیماری کو، جوتا زمین پہ مار مار کے. لوگ ٹھیک ہوتے تھے. وہ جب تک زندہ رہا، وہ جمعرات کو یہ سارا وہ مداری پن کرتا تھا تو اس کے پاس رش لگا رہتا تھا. قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو ہدایت کا، اہل ایمان کا، موحدین کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ جاتے ہیں، جو مانگتے ہیں آسمان سے آواز آتی ہم دیتے ہیں، نولہ ما تولی، وہ جدھر جاتے ہیں ہم انہیں چلائے رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہاں سے ملا، آسمان والا کہتا ہے دیتے ہم ہیں، چلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے تجھے ڈھیل دی ہے ہم نے، کر لے تو جو کرنا ہے. نصلہ جہنم، اسے ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا، لیکن انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی سفر میں تھے، بیری کا ایک درخت ہے، صحابہ کرام نے دیکھا لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، اس پہ کپڑے لٹکاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اسے متبرک قرار دیتے ہیں. نئے نئے سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بالکل نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی اسلام کے عقائد پورے طرح سمجھے نہیں تھے ہم نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. جیسے ان کا یہ ایک درخت ہے نا، یہ اس پہ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں، اس پہ کپڑے باندھتے ہیں، اس پہ گرہیں لگاتے ہیں، اس کی جڑوں میں پیسے رکھتے ہیں، تیل ڈھیلتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بنا دیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر انہا سنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل. آج تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟
اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ جیسے یہ بچھڑے کی پرستش کرتے ہیں نا، ان کا ایک الہ ہے جو ان کے سامنے ہے، تو نے ہمیں جیسے الہ کی طرف دعوت دی وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے، یہ سامنے تو ہے نا، جیسے ان کا ہے ویسے ہی ہمارا بھی کوئی بنا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے اور مطالبہ کرنے والے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چڑھاوا چڑھانے کی جگہ بنائیں جہاں سے ہم تبرک حاصل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ویسا ہی مطالبہ ہے جیسا انہوں نے الہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، سیدنا ابو اسحاق الجبنیانی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے دیکھا ان کے علاقے میں ایک چشمہ تھا جسے عین العافیہ کہا جاتا، عین چشمہ، عافیہ شفا دینے والا۔ دور دور سے لوگ آتے اس کے پانی سے نہاتے، عقیدہ یہ تھا کہ اس کے پانی سے نہانے سے شفا ہو جاتی ہے، یہ چشمہ شفا دیتا ہے۔ یہ غلط عقائد پھیل گئے علاقے میں۔ امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کڑتے رہے اس چیز پہ، یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے علاقے میں۔ ابو عبداللہ رحمہ اللہ جو ان کے کولیگ ہیں، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اچانک فجر کے وقت اس چشمے کی طرف سے اذان کی آواز آئی۔ کہتے میں گیا کہ یہاں سے اذان کی آواز، پہاڑوں میں سے اذان کی آواز، مسجد تو دوسری طرف ہے۔ جا کے دیکھا تو امام ابو اسحاق رحمہ اللہ اس چشمے کو بالکل توڑ پھوڑ کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے بند کر چکے تھے، اور اب اس ڈھیری پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے تھے۔ اذان دی اور پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ شرک کا مرکز بن رہا تھا، میں نے اس کا وجود مٹا دیا، میں یہ کر سکتا تھا، اب لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکال دے اور لوگوں کے ذہنوں سے اس کی ڈائریکشن یہ محو ہو جائے، انہیں ملے ہی نہ کہ چشمہ تھا کہاں پہ۔ امام ابو عبداللہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں تم نے کسی امتی کو معیار بنانا ہے نا بعض مسائل میں، تو امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تمہارے لیے معیار ہے۔ بہت ساری تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں۔ واللہ جس چیز سے اللہ کو چھوڑ کے تبرک کا حصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار دنیا میں موجود ہے، آپ کا مرقد، آپ کی مدفن، آپ کا روضہ موجود ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا دنیا میں کسی کو علم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، روضے کو محفوظ رکھا، لیکن رسول اللہ کی دعا کے ساتھ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں سے آ کے اپنی حاجات پیش کریں، اور آپ سے پہلے کسی نبی کی کوئی یادگار دنیا میں موجود۔ یہ اشکال کہ غیر سے مانگنے سے پوری ہو جاتی ہیں، بھائی قانون یہی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، غیر سے نہ مانگنا جائز ہے اور نہ ہی غیر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی یہ سرکشی کرے تو فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم دیتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ملا، انجام کار جہنم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔